محترم جناب جسٹس علی باقر نجفی صاحب ہی لڑائی ختم کرا سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔ آج 20 اگست بروز منگل فرحت اقبال آپ سے مخاطب ہے۔ میں ماضی میں سائنس ٹیچر رہا ہوں، پھر میں کچھ عرصہ آرمی کالج میں بھی پڑھاتا رہا ہوں۔ میں جب سائنس ٹیچر گورنمنٹ اسکول میں تھا تو میری جو تنخواہیں تھی وہ دوسرے لوگوں نے نکلوائی اور ہڑپ کر لی۔ میں اس سلسلے میں عدالتوں میں اپنی ریکوری کے لیے کوشش کرتا رہا تو انہوں نے کہا کہ جی ہم نے پیمنٹ کر دی ہے اور فرحت اقبال کے اکاؤنٹ میں گئی ہے۔ تو بینک نے جو ہے رپورٹ دی کہ انہوں نے غلط کیا ہے، نہ تو ہمارے پاس کوئی اماؤنٹ آئی ہے جو گورنمنٹ کلیم کر رہی ہے یا الزام لگا رہی ہے۔ تو یہ معاملہ مختلف ججز کے پاس گیا، کچھ نے گورنمنٹ کی فیور کی اور بینکوں سے رپورٹ نہیں لی۔ ان تمام درجنوں معزز جج صاحبان لاہور ہائی کورٹ میں ایک ایسا شاہکار بھی ہے جس کا نام ہے جسٹس علی باقر نجفی۔ انہوں نے سب سے پہلے جو مین چیز انہوں نے کہا جی آپ بینک کو جو آپ نے رقم بھیجی ہے جو اس کا کلیم کر رہے ہیں اور بینکوں کو لیٹرز بھی آپ نے لکھے ہیں تو اس کی سپورٹ میں آپ ہمیں ایڈوائس دیں، سکرول دیں یا جو بینک کو پیمنٹس بھیجی ہیں اس کا ثبوت دیں ورنہ جیل جائیں گے۔ تو یہ 17 جنوری 2014 کی بات ہے۔ تو علی باقر نجفی صاحب نے بڑا ٹف ٹائم دیا تو وہ میرے مخالفین، ڈسٹرکٹ اکاؤنٹ آفیسرز اور ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے آفیسران پریشان ہو گئے کہ اب تو جیل جانا پڑے گا کیونکہ پیمنٹ تو ہم نے کی نہیں ہے، ہم نے تو فکٹیٹیس بوگس ریکارڈ بنا کے ججز کو دھوکہ دیا ہے، بلکہ سارے جج دھوکہ کھاتے رہے، درجنوں، ایک نہیں کئی۔ تو اس کے بعد پھر علی باقر نجفی صاحب کا یہ کمال ہے کہ انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے مجھے بینک سے ویریفائی کروا کے دیں ورنہ جیل جائیں۔ تو یہ بات جب پتہ چل گیا تو علی باقر نجفی صاحب سرکاری وکیل کی چکنی باتوں میں نہیں آتی یا سرکاری وکیل کے ساتھ نہیں ہیں، ملے ہوئے نہیں ہیں، تو پھر انہوں نے میرے ہاتھ جوڑ دیے، کہہ رہے جی ہمیں اس جج سے بچاؤ۔ تو آخر کار پھر انہوں نے یہ کہا جی ہم نے پیمنٹس نہیں کی۔ یہ 17 جنوری 2014 کا بیان تمام ڈسٹرکٹ اکاؤنٹس آفیسرز ملتان DO1 DO2 اور DO3 یہ پیش ہوا اور ایجوکیشن آفیسران بھاگ گئے کیونکہ یہ سارا پلان ایجوکیشن آفیسران ملتان کی طرف سے بنایا گیا تھا کہ وہ جعلی دستخط کر کے رقم نکلوا لیتے تھے میرے اور پھر کہتے جی فرحت اقبال لے گیا ہے۔ تو اس حساب سے پھر کافی دفعہ یہ کیس عدالتوں میں چلتا رہا اور حیران ہوں گے آپ کہ میری جو اس کیس میں مخالفت تمام سرکاری وکلاء نے کی اور اس کے باوجود چند جج صاحبان نے کہا جی بینک کی رپورٹ آئے گی تو پھر ہم فیصلہ دیں گے، جس میں علی باقر نجفی صاحب ہیں۔ تو جب علی باقر نجفی صاحب کو پتہ چلا اس نے بیان لے لیا 17/1/2014 کہ ہم نے پیمنٹس مکمل نہیں کی۔ تو یہ بیان آج بھی ریکارڈ پہ موجود ہے۔ جب مجھے پتہ چلا کہ 19 اگست 2024 کو جسٹس علی باقر نجفی صاحب ایک ہفتے کے لیے ملتان آ رہے ہیں تو میں نے ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کی کیونکہ وہ مجھے کافی عرصے سے جانتے ہیں، لاہور میں بھی ان کے سامنے پیش ہوتا رہا ہوں۔ تو انہوں نے پھر مجھے کہا کہ آپ یوں کریں کہ آپ بذریعہ پٹیشن جو ہے مجھے آرگو کریں۔ تو میں جب پٹیشن جو میری وہاں دائر تھی اس کو لینے گیا تو پتہ کیا تو وہ کہتے ہیں جی پٹیشن آپ کی مس پلیس ہو گئی ہے دفتر لاہور ہائی کورٹ ملتان بینچ میں۔ تو پھر اس کے لیے پھر میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ میری پٹیشن کو ہے جسٹس علی باقر نجفی کو پیش کریں، اگر کوئی اعتراض ہے تو ایز اٹ از کر دیں۔ تو ابھی تک یہ معاملہ لٹکا ہوا ہے اور مجھے اندازہ ہے کہ 2 دن باقی رہ گئے ہیں، پھر وہ لاہور چلے جائیں گے اور پھر یہ معاملہ حل نہیں ہوگا۔
تو میں آپ لوگوں کی وساطت سے خصوصاً کورٹ رپورٹرز سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ جسٹس علی باقر نجفی صاحب تک یہ پیغام کسی طرح پہنچائیں کہ وہ جو مسئلہ آپ نے 2014 میں حل کیا تھا وہ سر اٹھا گیا ہے، پھر دوبارہ کھڑا ہو گیا ہے، اور مخالف کہتے ہیں جی پیمنٹس ہو گئی ہیں، آپ اس کو حل کر کے جائیں، بس یہی ہے تاکہ لڑائی ختم ہو جائے۔ اللہ حافظ۔ شیئر لازمی کر دینا تاکہ یہ بات آگے جسٹس صاحب یا اس کے عملے تک پہنچ جائے، یا دفتر لاہور ہائی کورٹ ملتان بینچ تک پہنچ جائے، اور وہ میری فائل کو تلاش کر کے جو ڈائری ہو چکی ہے وہ اس کو تلاش کر کے جسٹس علی باقر نجفی صاحب کے سامنے جمعرات تک پیش کر دیں۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ سب احباب کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے مجھے اچھے مشورے دیے، تنقید بھی خوب کی، تاہم یہ اب موقع ایسا آیا ہے کہ جسٹس علی باقر نجفی صاحب مکمل طور پر لڑائی ختم کرا سکتے ہیں اگر ان تک کوئی بات پہنچا دے کہ جناب یہ کام ملتان میں آپ نے کر کے جانا ہے اور یہ لڑائی ختم کر کے جانی ہے۔ آپ کا شکریہ، رابطہ نمبر دے دیا ہے۔ اگر معزز جج تک یہ بات پہنچ گئی تو وہ خود ہی فائل منگوا لیں گے، پھر دفتر والوں کی منت نہیں کرنی پڑے گی۔